ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز ناظرین کرام، پروگرام حدیث ولایت کے ساتھ آپ کا میزبان عمران کاظمی حاضر خدمت ہے. ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے نجاسات پر گفتگو کی تھی. آج کے پروگرام میں ہم مطہرات پر بات کریں گے. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں مولانا صادق عباس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ، مطہرات کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، نیز طاہر اور مطہر کے مابین فرق بھی بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر پاک چیز کو کہتے ہیں اور مطہر پاک کرنے والی چیزوں کو کہتے ہیں. بہت سی چیزیں پاک ہیں، لیکن پاک کرنے والی جو اشیاء ہیں ان کی تعداد محدود ہے. وہ نجس چیز کو پاک کر دیتی ہیں، جبکہ طاہر چیز جو ہے وہ خود پاک ہوتی ہے، کسی نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتی. طاہر جو ہے وہ نجاست کی وجہ سے نجس ہو جاتا ہے، لیکن مطہر جو ہے وہ خود پاک ہے، لیکن اس کی خاص شرائط ہیں کہ وہ خاص شرائط کی موجودگی میں نجس چیز کو پاک بھی کر سکتا ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ ان کی جو تعداد ہے مطہرات کی وہ معین کردہ ہے، تو قبلہ کل کتنے مطہرات ہیں؟ مطہرات جو ہے وہ تقریباً 11-12 جو ہے وہ توضیح المسائل کے اندر جو ہے وہ باضابطہ طور پہ ان کو درج کیا گیا ہے. قبلہ ان کے نام یقیناً جو کہ ہے ویورز کے لیے. سب سے پہلی چیز جو پاک کرنے والی ہے جو مطہرات میں سے ہے، اچھا مطہرات جمع ہے مطہر کی، یہ بھی ایک لفظی اعتبار سے ایک بحث تھی. پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی مطہر بھی ہے. اور پانی، اس کے بعد زمین، سورج، استحالہ، انقلاب، انتقال، اسلام، تبعیت، عین نجاست کا زائل ہونا، نجاست کھانے والے جانور کا استبراء، اور ذبیحہ کا معمول کے مطابق خون کا خارج ہو جانا، یہ بھی مطہرات میں سے ہیں. اوکے، اب میں چاہوں گا کہ ہم ان کی تھوڑی سی اختصار کے ساتھ ان کو اسٹڈی کر سکیں. پانی، جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے مطہر کا، تو پانی کی کیا شرائط ہیں اور کیا اقسام ہیں؟ یہ کس طرح چیزوں کو پاکی جو کہ ہے پرووائڈ کرتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. پانی جو ہے وہ اس کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، یعنی لیکوڈ جسے ہم کہتے ہیں. اوکے. جو چیزیں مائع ہیں ان کی 2 اقسام ہیں. یا تو ان کو کسی چیز سے نکالا جاتا ہے یا ان میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے. نکالا جاتا ہے مثلا پھلوں کا رس، کسی بھی پھل کا رس جو ہے وہ نکلا جائے تو وہ بھی ایک لیکوڈ ہو جاتا ہے، پانی کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، بہنے والی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس لیے اس کی تقسیم کی جاتی ہے، پانی یا مطلق ہے یا پانی مضاف ہے. مطلق پانی وہ ہے کہ جو پیور واٹر ہے، اس میں نہ چیز کوئی ملائی گئی ہے، نہ ہی اسے کسی چیز سے نکالا گیا ہے. جبکہ جو آب مضاف کہلاتا ہے وہ کسی چیز سے نکالا بھی جا سکتا ہے اور اس میں کوئی چیز ملائی بھی جا سکتی ہے. بس جتنے بھی جوسز ہیں، جتنے بھی پھلوں کے رس ہیں، یا جتنے بھی کمبینیشنز ہیں، وہ ممکن ہے مائع کی شکل اختیار کریں، پانی کی شکل اختیار کریں، لیکن وہ مضاف ہوتے ہیں. وہ خود پاک ہو سکتے ہیں لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جبکہ جو خالص پانی ہے جسے پیور واٹر کہتے ہیں، کہ جس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پیور واٹر وہ ہوگا کہ کلر یا منرل واٹر کی طرح نہیں، یعنی وہ پانی کہ جو زمین جس میں کوئی چیز نہ ملائی گئی ہو اور نہ ہی اسے کسی چیز سے نکالا گیا ہو، یعنی پیور واٹر یہ پانی کہلائے گا. یہ مطہرات میں سے ہے اور اپنی مختلف شرائط کے ساتھ جو ہے وہ نجس چیزوں کو پاک کر سکتا ہے. اچھا، یعنی کہ کرہ ارض پر سی سائڈز ہیں، اوشنز ہیں، لینڈ ایریاز ہیں، صحرا ہیں، وٹ ایور جہاں سے بھی آپ کو زمین سے ایکسٹریکٹ پانی ملتا ہے نیچرل فارم میں، ہاں جی، اس پر اس کا اطلاق ہوگا. اس پر اس کا اطلاق ہوگا. اور واٹ اباؤٹ بارش، رین، مطلب کیسے کرنا؟ ہاں، اب آگے جو ہے وہ اس کی پھر جب مین پانی کی 2 اقسام ہو گئی، یعنی پانی آب مطلق اور آب مضاف، تو جو پانی مطلق ہے پھر اس کی آگے مختلف اقسام ہیں. اس میں ایک کر پانی ہے مقدار کے اعتبار سے، ایک قلیل پانی ہے جو کر سے کم ہوتا ہے، پھر بارش کا پانی ہے، پھر جاری پانی ہے،
پھر کنویں کا پانی ہے. یہ پانی کی مختلف اقسام ہیں کہ جو مختلف چیزوں کو پاک کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتی ہیں. ان کو پیور واٹر کہا جائے گا. یہ پاک کر سکتی ہیں اور مطہرات میں سے یہ جو پانی کی قسم ہے یعنی پیور واٹر اور اس کی اقسام وہ مطہرات میں سے ہے. اچھا میں یقیناً اپنے ناظرین کے لیے چاہوں گا کہ ہم فردن یہ جو ابھی آپ نے اصطلاحات پانی کی بتائی ان کو بھی شارٹلی ڈسکس کر لیں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. آپ نے بیان فرمایا کر ایک پانی کی صورت ہے. کر پانی کی ایکچولی دیکھا جائے گا جو اس کی مقدار ہے. چونکہ ایک سمندر کا پانی ہے, ایک نہر کا پانی ہے, بارش کا پانی ہے, جاری پانی ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی اپنی خاص ڈیفینیشن ہے. کر پانی وہ ہے کہ جو ایک ایسا برتن, ایک ایسی جگہ کہ جس کی لمبائی, چوڑائی اور گہرائی 3 بالشت ہو, یعنی 27 بالشت لمبائی, چوڑائی, گہرائی سے جو ایک نارمل انسان کا جو بالشت ہاتھ جو استعمال ہوتا ہے اس میں یہ چھوٹی آپ کی انگلی سے لے کے انگوٹھے کے درمیان کا جو ایریا ہے اس کو بالشت کہتے ہیں. تو اس کو اپنے 3 بالشت لینا ہے لمبائی میں, 3 بالشت چوڑائی میں اور 3 ہی گہرائی میں. تو یہ 27 بالشت جو ہے وہ بن جائیں گی. اتنی مقدار میں جو برتن یہ جتنا جو پانی جس میں آ جائے گا وہ منیمم جو ہے وہ اگر اتنا ہوگا تو وہ کر ہے. جو اس سے کم ہوگا اس کو قلیل پانی کہا جائے گا, چاہے وہ 1 بالشت کم ہے, چاہے وہ 4 انگلی کے مطابق جگہ سے کم ہے. یعنی جو اس کر پانی سے کم ہوگا وہ قلیل ہوگا, اور جو 3 بالشت لمبائی, چوڑائی, گہرائی کے اعتبار سے ہوگا وہ کر پانی ہوگا. قبلہ ابھی جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ کر پانی کی جو ایک پرٹیکولر پیمائش ہے جس میں آپ نے کہا کہ 27 بالشت جو ہے وہ بنتی ہے آلموسٹ, اور ایک اسٹینڈرڈ ہیومن بینگ کے مطابق اس سے کم اگر پانی ہے تو وہ قلیل کے زمرے میں آتا ہے. تو قلیل کی یہی ڈیفینیشن ہے. جی, قلیل پانی کی یہی ڈیفینیشن. اب وہ قلیل پانی اتنا اس سے کم ہے, ممکن ہے وہ 1 کپ کا پانی وہ بھی قلیل ہے, 1 سپون چمچ کے اندر جو پانی آ رہا ہے وہ بھی قلیل ہے, 1 مگ کے اندر جو پانی آ رہا ہے وہ بھی قلیل ہے. تو یہ جو باقی برتن یعنی جو اتنا پانی جس میں نہ آ سکے کہ جس کی لمبائی, چوڑائی, گہرائی جو ہے وہ 3 بالشت ہو, تو وہ پانی جو ہے وہ قلیل ہوگا. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے وہ جاری پانی ہے. جی بالکل. جاری پانی میں یہ ہے کہ وہ زمین سے پھوٹ رہا ہے اور آگے چل بھی رہا ہے. کنویں کا پانی, زمین یا چشمے کا پانی جو ہوتا ہے وہ جو آگے اگر سیال ہو جائے, آگے چل پڑے تو وہ جاری پانی کہلائے گا. یعنی زمین سے پھوٹ رہا ہے اور اگر وہیں پہ رکا رہتا ہے تو وہ کنویں کا پانی شمار ہو جاتا ہے یا چشمے کا پانی استعمال ہو جاتا ہے. لیکن جاری وہ ہوتا ہے کہ جو وہاں سے مسلسل آگے موو کرنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ جاری پانی کہلاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بارش کا پانی, تو ظاہر ہے کہ وہ بارش کا پانی ہے کہ جب آسمان سے جو ہے وہ بارش نازل ہوتی ہے تو یہ بارش کا پانی ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ کنویں کا پانی کہ جس کی میں نے آپ کے ساتھ وضاحت کر دی کہ وہ زمین سے نکل رہا ہے لیکن آگے چلتا نہیں ہے, آگے اس کی موومنٹ نہیں ہوتی. جبکہ جاری پانی وہ ہوتا ہے کہ جو زمین سے ابلتا ہے, زمین سے پھوٹتا ہے لیکن آگے چل پڑتا ہے. کنویں کا پانی آگے چلتا نہیں. What about the sanitary pipes? وہ کس میں شمار ہوئے؟ پانی کی ترسیل کا کام. سینیٹری پانی جو ہے وہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا منبع اور ماخذ کیا ہے. کیا اس کا مثلا جیسے بورنگ کا پانی ہوتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا آپ زمین سے کھینچتے ہیں اور وہ آگے جاری ہو جاتا ہے, تو وہ بھی جاری کے زمرے میں چلا جاتا ہے. یا پھر جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کسی ٹینک میں لگا ہوا ہے. اگر وہ کر سے زیادہ ہے اور پھر وہ کتنا بڑا ٹینک ہے اس کا, تو وہ چونکہ کر سے زیادہ ہو جائے گا تو وہ بھی کر پانی کے زمرے میں چلا جائے گا اگر اس کی ظرف کے اعتبار سے وہاں پر موجود ہے تو. بٹ اسے ہم جاری نہیں کہیں گے. ہاں نہیں, وہ کر پانی کے زمرے میں جائے گا. فائن. لیکن اگر فردر وہ ایسے پمپ سے کنیکٹڈ ہے کہ جو پانی ہی دریا سے لیا ہی پانی دریا سے جا رہا ہے, یا سمندر سے پانی جو ہے وہ لیا جا رہا ہے, یا زمین سے اس کی بورنگ کر کے لیا جا رہا ہے, تو پھر وہ جاری کے پانی میں آئے گا. یعنی کہ سورس ڈٹرمن کرے گا. جی بالکل. بٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے یقیناً, کیونکہ پانی کہیں لیب میں تو نہیں کریٹ کیا جا رہا ہے, کہ وی ہیو ایکسٹریکٹڈ فرام لینڈ. ہم نے ڈفرینٹ جو کہ ہے مشینوں, ٹربائنس کے ذریعے سے پانی کو ایک سوسائٹی کی ٹینک میں اکٹھا کیا. فردر آن وہ سارا دن ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ایک دفعہ سٹور کر دینے کے بعد. اب سٹور جب ہو جائے گا نا تو وہ اس کی ظرفیت کے اندر آ جائے گا, تو وہ کر سے یقیناً بڑے ٹینکس ہوں گے, تو وہ جو ہے وہ جاری کے زمرے میں اس لیے آ جائے گا کہ جب وہ اس سے متصل ہوگا تو
بہتر بہتر. یعنی بعض اوقات جو ٹینکس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ ایک پانی کے خاص لیول تک جائے گا تو وہ موٹر جو ہے وہ آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس میں پانی جو ہے وہ اگر وہ متصل ہے تو وہ جاری میں چلا جائے گا, نہیں تو وہ پانی کے ضمن میں چلا جائے گا. کہ پانی کی منیمم مقدار یہ ہے, میکسیمم جتنی بھی آپ جو ہے وہ جتنا مرضی اس کو بڑھا سکتے ہیں. کنویں کا پانی وہ پانی جو زمین سے ہی نکل رہا ہے لیکن بہتا نہیں ہے, کہیں بڑھتا نہیں, ہاں کسی آگے جانب یعنی نہیں جا رہا. نیچے سے ابل رہا ہے لیکن آگے سرایت نہیں کر رہا, آگے خود اپنا راستہ نہیں بنا رہا. بہتر. اچھا, اب پانی جو ہے وہ پانی مضاف پانی جو ہے, جو مضاف ہے جیسے شربت وغیرہ ہیں, دودھ ہے, جوسز ہیں, ٹھیک ہے, ان میں اگر نجاست عین نجاست صرف ٹچ بھی کرے گی تو وہ نجس ہو جائے گا. لیکن ٹوٹل اوکے, چاہے وہ ٹینک جو ہے وہ بہت بڑا ٹینک ہی کیوں نہ ہو, اس کی مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار پیچھے مطلب بلینز گیلن کی بھی ہے, اگر اس میں ذرا سا خون نجاست یا کوئی بھی جو نجاسات ہم نے شمار کی ہیں ان میں سے کوئی چیز اس میں گر جائے گی تو وہ نجس ہو جائے گا اور پھر وہ پاک بھی نہیں ہو سکتا. ایلس دین واٹر, مضاف پانی جیسے آپ جی, مضاف پانی جو ہے, جو مضاف پانی کی اقسام جتنی بھی اس کی اقسام بنے گی اس میں محض نجاست کے گرنے سے وہ چیزیں نجس ہو جائیں گی. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کپ میں ہے یا کسی بہت بڑے ٹینک میں ہے. اچھا قبلہ, ہمارے پرٹیکولر ان ایریاز میں جہاں پر ابھی جو سوسائٹیز ہیں سویلائزیشن کے سسٹم سے گزر رہی ہیں, ارتقاء کی جانب ہیں, پاک و ہند میں اس کی مثال زیادہ ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے کہ جو کینال سائڈ ہیں یا ریورز ہیں ان میں ڈرینیج کے پائپس بھی جو ہیں وہ انکلوڈ ہوتے ہیں اور ویسٹ مٹیریل فیکٹریز کا وہ بھی شامل ہو رہا ہوتا ہے. تو پانی جاری ہے, متصل ہے آگے بڑے دریا سے, اور دریا یقیناً سمندروں میں جاتے ہیں لیکن ان کا کلر چینج ہے. ہاں, اب دیکھیں, اب اس کی یاری اب اسی کے پہلے ہم یہ وضاحت کر لیں کہ یہ حکم ہے مضاف پانی کا, کہ مضاف پانی میں جسٹ نجاست گئی تو وہ کیا ہو جائے گا, نجس ہو جائے گا اور پھر پاک بھی نہیں ہو سکتا. لہذا اس پر ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے. جو مضاف چیزیں ان کی حفاظت جو ہے وہ طہارت اور نجاست سے ان کا بہت زیادہ گہرا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اب رہ گیا مسئلہ, ہم پانی کی منیمم مقدار سے آتے ہیں, جو کر پانی ہے کہ جو 3 بالشت کے ساتھ ہے, اس میں اگر نجاست گرتی ہے اور نجاست کے گرنے کی وجہ سے اس پانی کا رنگ, بو یا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ قلیل کر پانی جو ہے وہ نجس ہوگا. اوکے ٹھیک ہے, ان میں سے سائملٹینیسلی تینوں ہوں یا کوئی ایک بھی چیز بدل جائے؟ جی, تینوں میں سے ایک, کوئی ایک بھی, ٹھیک ہے, یا اس کا رنگ یعنی اور ہے نا, یا اس کا جو ہے وہ رنگ چینج ہو جائے. مثلا خون گرا, جو ہی خون گرا اور قلیل کر پانی جو ہے وہ, قلیل پانی میں تو آپ یہ دیکھیے جو کر سے کم ہے اس میں محض گرنے سے وہ پانی نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, رنگ بو ذائقہ کے تبدیل ہونے کا انتظار ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جو کر سے کم پانی ہے جس کو قلیل پانی کہتے ہیں اس میں نجاست جسٹ اس کو ٹچ کرے گی وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نجس ہو جائے گا. لیکن جو کر ہے یا کر سے زیادہ ہے, اب جو کنویں کا پانی ہے, جاری پانی ہے, بارش کا پانی ہے, یہ کر سے زیادہ ہیں, اس میں پھر ہم نے ان 3 خواص کو دیکھنا ہے کہ 3 خواص میں سے کیا اس کا رنگ, بو, ذائقہ نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے تو اتنی جگہ جو ہے وہ. اچھا, پہلے ہم چھوٹے برتن میں آ جائیں کہ جو صرف 3 بالش لمبائی چوڑائی گہرائی والا ہے, اگر اس میں نجاست گرتی ہے اور نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ, بو, ذائقہ تبدیل ہوا تو وہ کر پانی جو ہے وہ اس وقت وہ نجس ہوگا. لیکن اس کی مقدار زیادہ ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی وہ کینالز ہیں, ریورز ہیں, اس میں جو ہے وہ مختلف ڈرینیج کے پائپس وغیرہ جا رہے ہیں. اب اس پانی کو جہاں سے وہ جا رہے ہیں وہ پانی کے گرنے کی وجہ سے کیا پانی کا رنگ, بو اور ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے؟ اگر تو تبدیل ہو جاتا ہے اور جتنی مقدار کا تبدیل ہو جاتا ہے اتنی مقدار نجس ہو جائے گی, جتنی مقدار کا تبدیل نہیں ہوا وہ پاک ہوگی. کیونکہ جاری پانی مسلسل جاری ہے, چونکہ پیچھے سے بھی پانی آ رہا ہے. آگے آپ نے ایک بیچ میں ڈرین پائپ جو ہے وہ لگا دیا کہ جو جس میں مختلف کیمیکلز ہیں, جس میں ممکن ہے نجاست وغیرہ بھی ہو, وہ اس میں جا رہی ہے, پھر وہ سمندر میں جا رہا ہے. تو جتنا حصے میں آپ کو ظاہر ہے کہ نجاست کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس کا رنگ, بو, ذائقہ, اس کا کلر چینج ہو گیا ہے, اس کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے, یا اس کا جو ہے وہ اسمیل جو ہے وہ اس کی چینج ہوگی, جو اس کی اپنی اسمیل ہے اس کی وجہ سے نہیں اور نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہے, تو صرف اتنا پانی نجس ہوگا. جو باقی پانی ساتھ سے گزر رہا ہوگا, جاری پانی رکتا نہیں ہے, تو جو ساتھ سے گزر رہا ہوگا جس میں یہ 3 خواص نجاست کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوئے تو وہ پاک ہوگا. بہتر. اچھا, سیم از دیٹ کیس کہ ایک چشمہ ہے اور اس سے پانی پھوٹ رہا ہے, یا ایک فاؤنٹین ہے اس سے پانی باہر آ رہا ہے اور اس کے ایک سرے سے اس میں نجاست شامل ہو رہی ہے, اور دوسری جانب آپ اسے جو کہ کسی بھی شرعی امور کے لیے استعمال کر رہے ہیں,
اور اس میں رنگ بو اور جو کہ ذائقہ ہے وہ تبدیل اس کو نہیں چیک ہے. کرنا ہے. اوکے، ہاں، صرف اس کو چیک کرنا اس کو چیک کرنا ہے. اگر وہ تبدیل ہو رہا ہے جاری کے زمرے میں آئے گا. وہ تبدیل ہو گیا ہے تو پھر وہ نجس ہوگا, اور اگر تبدیل نہیں ہوا تو پھر وہ نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس کی جو ڈسٹنس ہے وہ یقیناً نجاست کی ماہیت پر ویری کر سکتی ہے کہ کتنی دورانیے کے بعد وہ پانی میں سے یہ جو کینوس کی جو آؤٹ فیلنگز ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. اچھا, ڈسٹنس اور یہ چیزیں معیار نہیں ہیں. فائن. یہ ہے کہ چاہے وہ 1 فٹ پہ تبدیل ہوتا ہے, چاہے وہ 6 انچ پہ تبدیل نہیں ہوتا مثلا. ٹھیک ہے. وہ تبدیل ہو گیا چاہے وہ 1 کلومیٹر پہ جا کے تبدیل ہو گیا مثلا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. معیار اس میں یہ 3 شرائط کا ہونا ہے. اگر 3 شرائط نجاست کی وجہ سے رنگ بوز آئے گا, اس کا تبدیل ہوا, تو وہ جاری پانی جتنی مقدار میں تبدیل ہوا ہے وہ نجس ہے, باقی نجس نہیں ہے. پانی کے حوالے سے میں اس لیے ذرا زیادہ وضاحت چاہتا ہوں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں اس کا ہمارا ساتھ زیادہ ہے, اس کے ساتھ استعمال زیادہ ہے. ناؤ کم ٹوورڈز دا واش روم, لائک مطلب ہم غسل کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں سم ٹائم وہ اسٹور واٹر ہے اور وہ قربی نہیں ہوتا. مطلب اگر ایک بالٹی ہے, ایک ایسا برتن ہے جس میں ہم نے پانی کا استعمال کیا ہے, جی بالکل بالکل, اور پلس سیم از ود دیٹ جو ہمارا آفتابہ لوٹا جسے ہم کہتے ہیں, اس کی سائز بھی جو ہے وہ قلیل پانی کے زمرے میں آتے ہیں. تو وہ کس طرح سے آپ کو طہارت پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, پھر وہی بات ہے کہ وہ پھر آگے ہے کہ ہم نے قلیل پانی کے ذریعے نجاست کو نجس چیز کو پاک کیسے کرنا ہے, وہ الگ حکم ہے. لیکن یہ خود پہلی بات یہ ہے کہ خود کیسے پاک, خود کیسے نجس ہوں گے. پہلے ہم ان کی نجاست کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ قلیل پانی جو ہے وہ اگر آپ کے پاس بالٹی میں رکھا ہوا ہے اور اس میں کوئی نجاست گر گئی تو وہ نجس ہو جائے گا. اس کے بعد آپ جس جگہ پہ وہ پانی جاتا رہے گا وہ جگہ کو نجس کرتا رہے گا. یہ خیال رکھنا چاہیے, بالخصوص ان گھروں میں جہاں پہ پانی جو ہے وہ ان کا جو ٹینک ہے اوپر وہ کور سے کم ہے اگر تو, یا وہ بورنگ کا پانی ہے, ڈائریکٹ بور کرتے ہیں پانی آتا ہے, تو اس وقت ہی حکم نہیں ہے, وہ جاری پانی کے زمرے میں چلا جائے گا. لہٰذا پہلے تو ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پانی نجس ہو رہا ہے یہ خود کیسے نجس ہوتا ہے. یہ خود اس طرح سے نجس ہوتا ہے کہ اس کا رنگ و ذائقہ تبدیل ہو جانے کی صورت میں. اب وہ جو گھروں میں آپ استعمال کر رہے ہیں ان میں بھی اگر نجاست گری ہے اور نجاست کی گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ و ذائقہ تبدیل ہوا, اور اگر وہ قلیل سے یقیناً قلیل سے کم ہے, تو جو ہی نجاست گرے گی وہ نجس ہو جائیں گے, تو آپ ان کو طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ, بہتر. قبلہ دوسری مطہر جو آپ نے ذکر کیا, زمین کا ذکر کیا, اس سے کیا مراد ہے اور یہ کس طرح چیزوں کو طہارت پرووائڈ کرتا ہے, اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. دیکھیں, زمین جو ہے وہ 4 شرائط کے ساتھ جو ہے وہ پاک کرتی ہے. پہلی بات یہ کہ جس زمین ہے وہ پیور زمین کی جو تمام اقسام ہیں, پتھریلی ہونا, ریتلی ہونا, جس کو نیچرل زمین کہا جائے مثلا, وہ زمین ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایون پہاڑ بھی اس زمین کے زمرے میں ہی آ جاتے ہیں. ڈیزرٹس ہیں, پہاڑ ہے, اور پلس ایک اور چیز ہے برفانی زمین جہاں پر برف گرتی ہے. نہیں, برفانی زمین تو نہیں ہوتی, برف تو زمین سے نہیں اگتی نا, برف تو اوپر سے آتی ہے. یعنی کہ جو زمین کی اپنی ماہیت ہے. جی جی, مثلا اس میں پتھریلی زمین ہو سکتی ہے, ہموار زمین ہو سکتی ہے, ایون زرخیز زمین ہے یا بنجر زمین ہے, تو وہ ساری زمین کی اقسام کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے, تو وہ زمین ہے. یہ خود پاک ہونا ضروری ہے. پھر یہ کہ وہ جو زمین پاک کرنے والی ہے وہ خود خشک ہونی چاہیے. اچھا, فردر وہ زمین ہی نجس ہے تو وہ پاک چیز, نجس چیز کو پاک بھی نہیں کر سکتی. اگر وہ خود گیلی ہے تو بھی کسی نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتی. البتہ زمین نے کس چیز کو پاک کرنا ہے, یا جوتے کو یا پاؤں کا جو تلوا ہے, پاؤں کا نیچے والا حصہ یا جوتے کا نیچے والا حصہ, اگر اس کو نجاست جو ہے وہ آپ کا قدم جو ہے اس کے ساتھ نجاست لگ گئی ہے, آپ کے جوتے کے ساتھ نجاست لگ گئی ہے, تو آپ وہ زمین سے ہی لگی ہے, پھر زمین پہ چلتے ہیں اور وہ نجاست زائل ہو جاتی ہے, تو آپ کا جوتا پاک ہو جائے گا. یعنی اب آپ کو جوتے کے تلوے کو پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا فردر آپ کا پاؤں میں جوتی نہیں تھی اور خدا نخواستہ جو ہے وہ چلتے ہوئے نجاست اس کو لگ گئی, تو زمین پہ چلتے چلتے جو ہے وہ جگہ وہ پاک ہو گئی, تو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ روڈ پہ چل رہے ہیں تو وہ زمین کے زمرے میں نہیں آتے روڈز جو ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ ان کے اوپر آپ نے پھر وہ تارکول وغیرہ اور جو باقی چیزیں استعمال کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ زمین کی حصے سے جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ زمین پر چلنے کی وجہ سے نجاست زائل ہو, یعنی آپ نے ممکن ہے کہ جب وہ نجاست کو زائل کیا, چل رہے ہیں تو چلتے چلتے وہ زائل ہوئی ہے نجاست. نہیں, ایک عمل ہے چلنا اور ایک ہے کہ مطلب میرے سینڈلز ہیں, شوز ہیں,
ان کے تلبے پر نجاست آ گئی ہے تو میں ویسے اسے زمین کے ساتھ رب کر لیتا ہوں. تو وہ بھی زمین کے ساتھ اپنے رب کی ہے نا. اوکے. اس کی پھر یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ زمین ڈرائی ہونا چاہیے, اس زمین کو خود پاک ہونا چاہیے, تو پھر وہ زمین پہ چلنے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ نجاست بھی زمین سے ہی منتقل ہوئی ہو. ہاں, یعنی مثلا ایک خارجی دوسری نجاست جو ہے وہ دوسری جگہ سے اس کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہو. اچھا. اسی وجہ سے کہ یہ پاؤں کا تلوا حصہ کو نجس, اگر جوتے کا تلوا حصہ نجس ہو تو وہ پاک ہوگا, اگر جوتے کا اوپر والا حصہ ہو تو وہ زمین کے ذریعے پاک نہیں ہوگا, چونکہ وہ زمین پہ رگڑنے یا چلنے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر آپ کو پانی وغیرہ کا ہی استعمال کرنا ہوگا. نہیں, مجھے غیر زمین سے کانٹیکٹ ڈیولپ ہوا نجاست کے ساتھ, اب میں اگر زمین پہ چلتا ہوں تو زائل ہو جاتی ہے میرا پاؤں یا میرا جو سول ہے شوز کا, وہ پاک ہو جائے گا. اگر زمین سے وہ نجاست سول کو نہیں لگی تو پاک نہیں ہوگا. اگر زمین وہ سول جو ہے وہ زمین سے ہی نجس ہوا ہے تو پھر وہ پاک ہوگا. قبلہ, ایک مطہر جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا وہ سورج ہے. سورج کی کیا شرائط ہیں, یہ کس طرح سے مطہر ہے؟ دیکھیں, سورج جو ہے وہ بھی زمین کی طرح اس کی ان کی پھر پاک کرنے کی اپنی اپنی لیمٹس ہیں. یہ خاص خاص چیزوں کو ہی پاک کر سکتے ہیں. سورج ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کو پاک کرے گا وہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو موو نہیں کیا جا سکتا. اوکے. مثلا دیواریں ہیں, درخت ہیں, اگر یہ نجس ہو جاتے ہیں تو ان کو موو نہیں کر سکتے. اور پھر یہ ہے کہ اس کی پھر اپنی کچھ شرائط ہیں, 4-5 اس کی شرائط ہیں, جس سے یہ کہ نجس چیز جو ہے وہ تر ہونی چاہیے. اگر ڈرائی چیز ہی کوئی نجس اس کے ساتھ رکھی گئی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ نجاست ابھی سرایت ہی نہیں کی, تو وہ جو نمی ہے وہ سورج کی براہ راست جو کرنیں ہیں ان کی وجہ سے وہ خشک ہو. اچھا, پھر یہ کہ یہ ایک ہی ٹائم پہ ہوں, یہ نہ ہو کہ بائی پارٹس, یعنی وہ نجاست یا وہ اس کا گیلا پن اتنا زیادہ تھا کہ وہ پورا دن کی دھوپ سے وہ خشک نہیں ہوا بلکہ اس میں نمی باقی تھی, تو پھر وہ دوسرے دن جائے گا. تو دوسرے دن یعنی جب وہ دوسرے دن جا کے اس کی عین نجاست جس دن ختم ہوگی, اس کی خشکی جو ہے وہ اس کی جو تری ہے ختم ہوگی, اس دن جا کے وہ چیز جو ہے وہ پاک ہوگی. یعنی کہ بیچ میں شب حائل ہو جاتی ہے تو پہلے دن وہ پاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے دن اگر وہ چیز گیلی رہ گئی ہے اور پھر دوسرے دن کی دھوپ کی وجہ سے پاک ہوا تو پھر وہ دوسرے دن ایکچولی پاک ہوئی. لیکن جو ایویپوریشن کا سسٹم ہے اس میں سم ٹائم وداؤٹ اینی ہیٹ سورس بھی چیزیں ڈرائی ہو جاتی ہیں. اچھا, نہیں, اس میں یہ ہے کہ جو میجر چیز ہے وہ دھوپ, سورج کی روشنی جو ہے وہ اس کو وہ شامل ہو, اس کے درمیان بھی کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مثلا آئینہ ہو گیا یا کوئی پردہ لگا ہوا ہے یا کپڑا لگا ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ جا رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ سورج اور اس کے درمیان کوئی کسی چیز کی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, اور سرایت شدہ جو چیز ہے وہ بھی خشک ہونا, ایک ہی مرتبہ خشک ہو. قبلہ, استحالہ کیا ہے؟ استحالہ ہوتا ہے حالت کا تبدیل ہو جانا. مثلا نجس لکڑی تھی, آپ نے اس کو جلایا اور وہ راکھ بن گئی یا کوئلہ بن گیا, تو اب جو کوئلہ ہے وہ نجس نہیں ہے. لکڑی اس ظاہر ہے کہ اس سے پہلے گیلی تھی, نجاست کی وجہ سے وہ گیلی ہوگی, آپ نے اس کو جلایا اور وہ کوئلہ بن گئی, تو اس کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. بہتر. ایک رکن جو آپ نے بیان فرمایا وہ انقلاب ہے, اس کی طرف وضاحت فرمائیں. انقلاب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کا اپنی حیت کو تبدیل کر دینا. مثلا شراب جو ہے وہ نجس ہے, شراب کا برتن جو ہے وہ نجس ہے, لیکن آپ شراب میں نمک ملا دیتے ہیں یا سرکہ ملا دیتے ہیں کہ جس سے شراب سرکہ بن جائے. اب سرکہ پاک چیز ہے, اگر شراب سرکہ بن گئی ہے, اب اس کو شراب نہیں کہا جائے گا, تو وہ سرکے میں جو ہی منتقل ہوئی تو وہ پاک ہو جائے گا. ایک چیز ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا, انتقال, اس سے کیا مراد ہے؟ انتقال سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان یا وہ حیوان کے جو خون جہندہ رکھتا ہے, اس کا خون کسی ایسے جانور میں منتقل ہو جائے کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا, اور وہ اس کا خون شمار ہو, تو وہ نجس نہیں ہے, وہ خون بھی پاک ہو جائے گا. مثلا ایک مچھر نے جو ہے وہ انسان کو کاٹا, اب مچھر خون جہندہ نہیں رکھتا, اس نے انسان کو کاٹا اور وہاں سے خون چوسا اور چلا گیا. اب اگر دوبارہ وہ مچھر کسی جگہ پہ جو ہے وہ عام طور پہ جیسے مچھر جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے, باڈی کے اوپر ہی مار دیا جاتا ہے اور اس کا وہ خون نکلے, تو اگر اس کو مچھر کا خون کہا جائے گا تو وہ جگہ نجس نہیں ہوئی. لہٰذا وہ بے شک خون انسان کا خون اس نے چوسا, لیکن وہ اب انسان کا خون ہونے کے ناطے وہ نجس تھا, یا کسی حیوان کا خون کے جو خون جہندہ رکھتا ہے وہ نجس تھا. لیکن جب وہ
اس جانور کا خون شمار ہوا کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا، تو یہ خون اس میں منتقل ہو گیا، منتقل ہو جانے کی وجہ سے وہ پاک ہے۔ اب اس کی ایک مثال جس کو ہم فقہی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا آپ نے کپڑے پہنے ہیں، آپ کی باڈی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مچھر ہے، جیسے کہ بر صغیر پاک و ہند میں دنیا میں مچھر تو بالآخر پایا ہی جاتا ہے، تو آپ نے فوراً جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوا کہ مچھر ہے، آپ نے مارا اور وہ مچھر مر بھی گیا، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو خون آیا، ابھی آپ کو اس نے کاٹا نہیں ہے، ابھی وہ بیٹھا ہی ہے، تو وہ جو خون نکلا ہے فردر اس سے نجس ہو گیا، یعنی آپ کا جو جسم، وہ خون ابھی جو لگا ہوا ہے چونکہ وہ مچھر کا خون ہے، لہذا آپ کے کپڑے اور آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوا، گندا ضرور ہو گیا ہے لیکن ابھی وہ نجس نہیں ہوا۔ صحیح۔ ایک آپ نے جو رکن ہے اس کا ذکر فرمایا تھا اسلام۔ ہاں، اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جب پاک ہو جاتا ہے تو اس کی جو جتنے بھی رطوبتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں، اس کے منہ کا پانی، اس کے ناک کا پانی وغیرہ، یہ ساری جو ظاہری رطوبتیں ہیں یہ بھی پاک ہو جاتی ہیں، اس کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا پسینہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ اگر اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، تو اسلام کی وجہ سے وہ شخص کافر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جب شخص کافر مسلمان ہوا تو جو اس کے بچے ہیں، مثلا جو اس کے تابع ہیں اور وہ نابالغ ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کا پوتی پوتا ہے کہ جو نابالغ ہیں، وہ بھی آٹومیٹیکلی اس کے اسلام لانے کی وجہ سے وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ قبلہ تبعیت کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا تھا۔ تبعیت ہوتا ہے اس کے تابع ہونا۔ مثلا اس کی مثال جو ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ مثلا شراب جو تھی وہ جس برتن میں تھی وہ برتن سرکہ ہونے کی وجہ سے، شراب سرکہ ہونے کی وجہ سے وہ پاک ہو گئی، تو جس برتن میں تھی وہ بھی پاک، وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا، یعنی جو اس چیز کے تابع ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم اس مثال کو لے سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے نابالغ بچے بھی پاک ہو جاتے ہیں، وہ بھی مسلمان کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہوں گے تو پھر ظاہر وہ اپنے دین کا اظہار کریں گے، اس وقت پھر دیکھا جائے گا کہ وہ پاک ہیں یا نجس ہیں۔ لیکن یہ مثال تبعیت کے اندر ہے کہ جو اس کے تابع ہے وہ بھی اس کہ یعنی جو باپ کا حکم ہے دین کے اعتبار سے وہی اس کی اولاد کا حکم ہے بلوغت سے پہلے۔ اگر کافر باپ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا بچہ بھی جو ہے وہ اس وقت پاک ہو جائے گا۔ بہتر۔ ایک آپ نے ذکر فرمایا کہ عین نجاست کا زائل ہو جانا، یقیناً جو ہے اس کی ظاہر ہے کہ وہ پانی کی طہارت کی وجہ سے جب اپنے عین نجاست زائل ہو گئی ہے، عین نجاست زائل ہو جانا خود مطہرات میں سے ہے کہ یعنی اگر فرض کریں آپ کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں اور عین نجاست باقی ہے اور پانی ڈال رہے ہیں اور نجاست پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو وہ چیز نجس ہی رہے گی، یعنی عین نجاست کا زائل ہونا پانی کے ساتھ پاک کرتے ہوئے بھی یہ ضروری ہے۔ اوکے، اور اس کے لیے ہم اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ جو سالٹ مائنز ہیں ان میں اگر کوئی ایسا جو جانور ہے وہ چلا جاتا ہے، لائک کتا ہے، اگر وہ نمک کی کان میں چلا گرا جائے اور وہ نمک بن گیا تو وہ اب اس کو کتا نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، وہ کتے کا نام اس پہ صدق نہیں کر رہا، اب وہ نمک ہے، نمک پاک ہے، نمک طاہر ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، اوکے، کیونکہ اس کا حکم تبعیت کے زمرے میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک ڈرائی فارم میں نجاست ہے، اس کو ہم نے مٹی میں اس طرح ملا دیا کہ اب اس کی ماہیت کا اندازہ نہیں ہے، وہ اس میں ہی کھو گئی ہے، مکس ہو گئی ہے، ضم ہو گئی ہے۔ عین نجاست دیکھیں میں نے آپ کو جو مثال جو ہے سٹینڈرڈ اس میں زائل ہو جانا، مثلا آپ کے کپڑوں پہ نجاست لگی، ہاتھ پہ نجاست لگی، باڈی پہ نجاست لگی یا کسی جگہ پہ نجاست لگی، آپ پانی اوپر ڈال رہے ہیں لیکن عین نجاست ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تو وہ چیز پاک نہیں ہوئی۔ صحیح۔ پاک ہونے کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ عین نجاست بھی زائل ہو۔ وہ عموماً ایک مزاح کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کنویں میں کتا گر گیا ہے تو صرف آپ نے پانی نہیں نکالنا، کتے کو بھی پہلے کتے کو نکالنا ہے پھر جو ہے وہ ڈول کو بالکل نکالنا ہے۔ بالکل صحیح۔ قبلہ نجاست کھانے والے جانور کا استبراء۔ ہاں، نجاست کھانے والے جانور کا استبراء یہ ہے کہ بعض اوقات جانور جو ہیں وہ چونکہ پھر رہے ہوتے ہیں اور جو نجاست ہوتی ہے اس کو بھی وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی عادت بن جاتی ہے، اور آپ کو جب پتہ چل جائے کہ یہ جانور جو ہے وہ نجاست کھانا شروع ہو گیا ہے تو پھر اس کا گوشت وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نجس ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو پاک کرنے کے لیے پانی بھی نہیں استعمال کیا جا سکتا، اس کو سورج کے ذریعے یا زمین پہ چلانے سے نہیں، اس کا جو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس جانور کے اعتبار سے کہ کتنے دن اس کو نجاست کھانے سے روکنا ہے، آپ نے اس کو نجاست کھانے سے روکنا ہے۔ مثلا مرغی جو ہے وہ اگر نجاست کھاتی ہے تو اس کو 3 دن کے لیے، یا جو بڑا جانور ہے کوئی گائے بھینس بکری ہے تو اس کو جو ہے وہ
7 دن تک نجاست، اس کی تفصیلات کتابوں میں درج ہے، لیکن یہ ہے کہ جو جانور نجاست کھا رہا ہے آپ نے اس کو باقی غذا دینی ہے، یعنی اس کی غذا کے اندر آپ نے کیئر کرنی ہے کہ وہ نجاست کو نہ کھائے، اتنے دن روکنے کے بعد پھر اس کی باڈی آٹومیٹکلی اس کا گوشت وغیرہ جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے۔ قبلہ آپ نے اپنے گزشتہ بیان میں بھی فرمایا تھا کہ مسلمان کا غائب ہو جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس کے مراد یہ ہے کہ یہ حسن ظن کی بنیاد پر ایک حکم ہے اور بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے جس کو طہارت نجاست کا پتہ ہے، اور مثلا آپ اس کے کمرے میں جاتے ہیں، وہ خود موجود نہیں ہے وہاں پہ، غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غائب ہو گیا، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ کسی 2 دن کے لیے کہیں گیا ہوا ہے، آپ گئے اس کے برتن کو دیکھا یا آپ نے اس کے کپڑے دیکھے، کپڑے صاف ہیں، اب فردر آپ وہاں پہ ان کپڑوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا جو برتن پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان اس وقت موجود نہیں اور ظاہری اعتبار سے یہ نجس نہیں ہے، تو جو مسلمان طہارت اور نجاست کے مسائل کو جانتا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، اگر وہ وہاں سے چلا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر یہ یا کلن ایک مسلمان ہے کہ جس کے بارے میں یہی حکم لگایا جائے گا کہ وہ طہارت نجاست کے مسائل سے آگاہ ہے اور وہ موجود نہیں ہے، تو آپ اس کی چیزوں کو، جو پڑی ہوئی چیزیں ان کو نجس نہیں کہیں گے، وہ چیزیں بھی پاک ہوں گی، یعنی اس کی عدم موجودگی میں وہ چیزیں جو ہیں وہ پاک ہیں، یعنی آپ شک نہ کریں کہ جی اس نے ان کو پاک کیا ہے یا نہیں کیا، یہاں پر وہ موجود نہیں ہے، تو مثلا وہاں پہ جو برتن پڑے ہوئے ہیں، جو کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، اگر ظاہری نجاست آپ کو نظر نہیں آ رہی تو ان پر بھی پاکی کا حکم جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اوکے، لاسٹ میں ذبیحہ کا بوقت ذبح جو ہے معمول سے کے مطابق خون کا بہہ جانا جو ہے، ہاں، اس کی بڑی واضح مثال ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے جانور جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کی باڈی کو اوپر ہونا چاہیے اور سر کو ذرا جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے، جب آپ اس کی رگیں کاٹیں گے خون جو ہے وہ ایک مقدار میں خود اس کی باڈی سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اگر وہ نکل جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل فلٹر، وہ جیسے کہیں کہ آخری لمحے تک جو ہے وہ آخری قطرے تک تو وہاں سے نہیں نکلتا، لیکن بطور عادی ایک مقدار میں خون نکلنا جب بند ہو جائے تو باقی خون اگر اس کی باڈی میں رہ گیا ہے تو وہ نجس نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ گوشت وغیرہ نجس نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں خدا نخواستہ کہ آپ اس کو اس وقت کھا بھی سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب آپ گوشت کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو جو اس کی باڈی کے اندر جو گوشت رہ جاتا، جو خون رہ بھی جائے گا اس کو آپ دھو لیں گے، پاک کریں گے، وہ پاک ہو جائے گا، لیکن وہ نجس نہیں ہے، اس نے آپ کے جانور کے گوشت کو نجس نہیں کیا۔ اب ہم اس کو حفظان صحت کے اعتبار سے تو صاف کر رہے ہیں لیکن اس کو پاک نہیں کر رہے، یعنی گوشت کو پاک نہیں کیا جاتا، گوشت کو پاک کرتا ہے تزکیہ، ذبح کرنا، اب ہم اس کو صرف دھو رہے ہیں، اس کو ہم صاف کر رہے ہیں، تو وہ جو خون اس جانور کی باڈی میں باقی رہ جاتا ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ کچھ متفرق سوالات ہیں پرٹیکولر لائک جو ہمارے کھانے پینے کے برتن ہیں، ان کی جانب میں کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یوزلی وی ہیو سین کہ اگر حتیٰ کہ ڈیکوریشن کے لیے بھی اگر خریدے جائیں ایسے ظروف جو سونے اور چاندی سے بنائے گئے ہیں، ان میں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ یہ کہ سونے اور چاندی کا جو ظرف ہے اس میں کھانا کھانا حرام ہے۔ اوکے، اور ایک اور کنڈیشن، اور مرد کے لیے سونے کا پہننا بھی، ایون لاکٹ، انگوٹھی، تھوڑی ٹائم کے لیے بھی یا زیادہ ٹائم کے لیے بھی حرام ہے۔ گھڑی کا جو چین وغیرہ ہوتا ہے، مرد کے لیے سونا مطلقاً حرام ہے، اور عورت کے لیے ماشاءاللہ جتنا مرضی وہ پہن سکتی ہے، جتنا اٹھا سکتی ہے وہ پہن سکتی ہے، اور اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ جتنا اس کے شوہر یا اس کے گھر والے برداشت کر سکتے ہیں، اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ پہن سکتی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن مرد جو ہیں وہ 1 تولہ یا 1 ماسہ بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ قبلہ ایک اہم مسئلہ جو ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ پانی سے جو پاکی کا حصول ہے وہ کیسے ویریبل ہے، اور نجاسات اگر ویریبل ہیں، لائک بلڈ سے کوئی چیز نجس ہوئی ہے، یورن سے ہوئی ہے، یا کسی اور چیز سے اس کو نجاست حاصل ہوئی ہے، تو کیا ایک ہی سٹینڈرڈ سے پانی ان پر ڈالا جائے، کس طرح ڈالا جائے، اس کی کوانٹٹی، اس کی تعداد، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں، نیز کہ کر اور جاری اور قلیل پانی میں اس کی کیا کیفیتیں رہیں گی؟ دیکھیں ایک چیز آپ نے ماشاءاللہ سوال کو اتنا کلیئر کر دیا کہ اس کو بیان کرنا زیادہ مشکل نہیں رہا۔ پانی کی 2 اقسام ہیں، جو مطلق پانی ہے یا وہ قلیل ہے یا وہ کر ہے، اور پھر کر سے زیادہ کی ہے، باقی پھر وہ جو باقی اقسام ہیں وہ تقریباً کر کے زمرے میں ہی جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔
لیکن احکام ان کے اپنے اپنے ہیں. مثلاً آپ نے جو ہے وہ نجاست جو ہے وہ پیشاب پاخانہ کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن عین نجاست کا ہر صورت میں زائل ہونا ضروری ہے، یعنی یہ بنیادی چیز ہے، اس کو آپ نے وہ نہیں کرنا. اور نجاست اگر وہ پیشاب وغیرہ سے ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ 2 دفعہ پانی ڈالنے سے وہ چیز جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن قلیل پانی جو اگر کر پانی ہے یا جاری پانی ہے تو اس میں عین نجاست زائل ہونے کے بعد ایک مرتبہ بھی پانی ڈالیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. بارش کے پانی میں جسٹ ایک آپ کے کپڑے جو ہے وہ نجس ہو گئے، باڈی نجس ہوئی، بارش ہو رہی ہے تو آپ کی پوری باڈی بارش کا پانی پڑ رہا ہے تو آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، بشرطے کہ عین نجاست جو ہے وہ کیا ہو جائے، زائل ہو جائے. اسی طرح جاری پانی سے وہ ایک مرتبہ بھی ڈالیں گے عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد تو ہو جائے گا، لیکن قلیل پانی کے جو قرص سے کم ہے اس کو اپنے 2 مرتبہ جو ہے وہ اس کو پانی نجاست کے زائل ہونے کے بعد پانی کو ڈالنا ہے. معزز ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے مطہرات کو بنیادی طور پہ جاننے کی ایک صحیح کی، جس میں ہمارے میزبان مولانا صادق عباس صاحب نے ہماری مدد کی. ہم پروگرام کے اختتام پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور اسی طرح آپ کو علم محمد وعلم محمد سے مستفید کرے اور آپ دیگر مومنین کو اس سے مستفید کر سکیں. ناظرین، اپنے آئندہ پروگرام میں دیگر جو ہے مسائل اور احکامات اور ڈفرینٹ ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان عمران کاظمی حاضر خدمت ہوتا رہے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.